السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم سب کی زندگی میں کم از کم ایک بار جنگ احزاب ضرور آتی ہے، اور جب ہمیں جنگ احزاب جیسی صورتحال فیس کرنی پڑے تو اس وقت ہمیں اپنے ارد گرد خندق کھود لینی چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیم یہی حالات درپیش ہوئے تھے۔ 5 ہجری میں آپ کے ساتھ رہنے والے، ایک ہی محلے کے شریک، دکھ درد میں شریک ہونے والے لوگ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے تو ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کیے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے وعدے کیے تھے، دوستیاں کی تھیں، اور ایک عہد کیا تھا، میثاق مدینہ۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے جانیں بھی آپ پر نچھاور کر دیں گے اگر باہر سے کوئی دشمن ہمارے اس مدینہ کی سرزمین کو دیکھے یا یہاں کے لوگوں پر گندی نظر ڈالے، لیکن یہ اپنے ایک جگہ پر رہنے والے، کٹھے پھرنے والے، ایک جگہ پر کھانے پینے والے یہ لوگ، یہ یہود، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کیا تو ان کے گروپ بنو نذیر نے جا کے مکہ والے دشمنوں سے دوستیاں کر لی اور ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ مسلمانوں کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور ابو سفیان کے ساتھ ایک تحریک بنائی، نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا ارادہ ظاہر کیا اور کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اس دنیا سے ختم کر دیں گے۔ ان یہودیوں کے دوسرے گروہ تھے، غطفان، قیس، غیلان، سب لوگوں نے مل کر ایک جگہ اکٹھے ہو کر دوسروں کو ورگلایا، ایک ایک شہر، قبیلہ قبیلہ جا کے مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف آ گئے۔ اس وقت میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ نہیں باندھے۔ آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھدوا دی اور خود بھی اس میں شریک ہوئے۔ یہ خندق ایسی تھی کہ مسلمانوں کو کوئی لڑائی جھگڑا کرنا ہی نہیں پڑا، تلواریں اٹھانی ہی نہیں پڑی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگی۔ اللہ نے کافروں پر تیز آندھی چلائی، کافروں کے خیمے اکھڑ گئے، اللہ نے مسلمانوں کو بڑی ہی شاندار انداز سے کامیابی دی۔ یہ ساری بات کرنے کا مقصد جو شروع میں نے بات کی تھی، ہم سب کی زندگیوں میں کبھی نہ کبھی جنگ احزاب ضرور آتی ہے، جب ہمارے پاس، ہمارے اندر، ہمارے خون کے رشتے، ہمارے اپنے پیارے ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہمارے خلاف مل جاتے ہیں، وہ ہمارے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، ہمیں دکھ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہی جو ہم سے عہد و پیمان کر چکے ہوتے ہیں، ہمارے لیے قسمیں وعدے کھا چکے ہوتے ہیں، ہر حال میں ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن جیسے ہی ہماری کوئی کمزوری دیکھتے ہیں، کبھی ہم پر غربت آ جاتی ہے، کبھی مینٹلی فزیکلی ہم تھوڑے کمزور پڑ جاتے ہیں، کبھی فائنینشلی کمزور پڑ جاتے ہیں، تو فوراً سے اپنا پلڑا بدل دیتے ہیں، فوراً جا کے ہمارے دشمنوں سے مل جاتے ہیں اور اندر خانے میں ہمارے دشمن بن جاتے ہیں، ہمارے خلاف تحریکیں چلاتے ہیں۔ جب کبھی ایسا ہو تو فوراً اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ان کے خلاف جنگ نہیں کی جاتی، اپنوں کے خلاف جنگ کبھی نہیں ہوتی، ان کے بارے میں نہ تلوار اٹھتی ہے، نہ زبان سے تیر چلائے جاتے ہیں، خندق کھودی جاتی ہے۔ اپنے ارد گرد اتنی بڑی، اتنی گہری خندق کھود دو کہ وہ اس کو پار نہ کر سکیں۔ اور سورہ مزمل میں اللہ کہتے ہیں وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا،
کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ وہ جو تمہارے اپنے تھے، خون کے رشتے تھے، بڑے گہرے دوست تھے، پیارے تھے، جب وہ دشمنی پر اتر آئیں تو اب انسان کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کرے، کہاں جائے، تلوار اٹھائے، زبان سے تیر چلائے، ان کو کچھ کہے کیا نہ کہے۔ اس وقت سب سے بڑا ہتھیار صبر، اور صبر کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ نہیں دھرنا، اپنے ارد گرد ایک خندق کھودنی ہے، یعنی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ایک فاصلہ اختیار کر لو، اپنی حفاظتی تدابیر کرو، اتنا فاصلہ، اتنی ان کو کھلی چھوٹ نہ دو کہ وہ اپنی زبان چلائیں یا اپنے ہاتھ چلائیں، بلکہ اپنے ارد گرد اتنی زیادہ مضبوطی قائم کر لو کہ وہ تم تک پہنچ نہ پائیں، تمہیں کوئی نقصان نہ دے پائیں۔ اور اس دوران میں جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب کے ان دنوں میں اللہ سے خوب دعائیں کی تھیں، اللہ سے خوب دعائیں کریں۔ وہ مشکل کا وقت جب آپ کو لگتا ہے سب چھوڑ گئے، آپ کے اپنے خون کے رشتے چھوڑ گئے، آپ کو بالکل پریشان نہ ہوں، یہ وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آپ کے اس صبر کے مطابق درجے دیتا ہے۔ تب جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسے کثرہ کی فتوحات کی خوشخبریاں دی تھیں، اللہ آپ کو خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں۔ تب اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کوئی نہیں ہوتا تو پھر بھی اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتا پریشان ہو، ابھی تو میں آیا ہوں تمہارے پاس، اس سے پہلے تو تمہاری فلاں کے بارے میں نظر تھی، فلاں میرا دوست ہے، فلاں میری سہیلی ہے، فلاں میری سگی ہے، فلاں میرا سگا ہے، میرے پر تو اتنا دھیان ہی نہیں تھا، اب تم آئے ہو میری طرف۔ اور جب کوئی شخص ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتا ہے، اللہ 10 قدم بڑھاتا ہے، کوئی بالشت چل کر جاتا ہے، اللہ دوڑ کر آتا ہے۔ پھر جو اللہ کی معیت ملتی ہے، اللہ کا جو ساتھ ملتا ہے، اس وقت کسی سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بس جب بھی زندگی میں جنگ احزاب، غزوہ احزاب کی کیفیت پیدا ہو جائے، اپنے ارد گرد خندق کھود لو، اللہ سے دعائیں کرو، وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، صبر کریں، اتنے فاصلہ، اتنی جرت نہ دیں کہ وہ آپ تک پہنچ پائیں، بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ اور پھر انسان اس طرح سے سرخرو ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے میں نے سب پا لیا، بغیر جنگ کیے انسان جنگ جیت جاتا ہے۔ اللہ کرے میں نے یہ جو باتیں کی ہیں وہ سب کو سمجھ میں آ جائیں۔ میرے ذہن میں غزوہ خندق یعنی غزوہ احزاب کے تمام واقعات، اسباب، حالات و واقعات کیا ہوئے، اس کے نتائج کیا نکلے، وہ سب بتانے کا میں ارادہ رکھتی ہوں۔ لیکن میں چاہتی ہوں، مجھے پتہ ہے ابھی بہت تھوڑی ہماری یوٹیوب کی فیملی ہے اور 200+ کوئی فیملی نہیں ہوتی، لیکن ہم جتنے بھی واقعات دیکھتے ہیں، طالوت اور جالوت کا معرکہ، پھر غزوہ بدر، ان سب میں ہزاروں کے مقابلے میں سامنے مسلمانوں کی تعداد 313 رہی، بہت تھوڑی، بہت قلیل، 1/3 1/4، لیکن ہمیشہ کامیابی نام انہی کا رہا جو اللہ والے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں اللہ والا بنا دے۔